بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهسه هذا، وإن أخطأه هذا نهسه هذا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ایک چوکور خط کھینچا، یعنی ایک چوکور سا ڈبہ بنایا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِّنْهُ، پھر اس چوکور ڈبے کے اندر ایک اور خط اور لکیر کھینچی، جو لکیر اس چوکور ڈبے سے باہر نکل رہی تھی۔ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا، پھر چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچی جو اس چوکور ڈبے کے درمیان موجود لکیر کے ارد گرد۔ پھر فرمایا کہ هذا الانسان، جو درمیان میں جو بڑی لکیر تھی، فرمایا کہ یہ انسان ہے، وهذا اجلہ محیط بہ، اور یہ جو چوکور ڈبہ بنا ہوا ہے یہ انسان کی موت ہے جس نے انسان کو گھیرا ہوا ہے۔ وهذا الذی هو خارج املہ، اور یہ جو لکیر اس چوکور ڈبے سے باہر نکل رہی ہیں یہ انسان کی وہ امیدیں، وہ آرزوئیں اور تمنائیں ہیں جو اس کی موت سے باہر ہیں، یعنی موت اس سے پہلے ہی آ جائے گی، ان امیدوں کی تکمیل میں وہ موت حائل ہے۔ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، جو چھوٹی چھوٹی لکیریں حضور نے کھینچی تھی، فرمایا کہ یہ وہ عوارض، یہ وہ حادثات، یہ وہ پریشانیاں ہیں جو انسان پر آتی ہیں۔ اگر ایک پریشانی سے بچ جائے تو دوسری پریشانی اسے دبوچ لیتی ہے، اگر دوسری سے بچ جائے تو تیسری اسے دبوچ لیتی۔ حضور علیہ السلام بس اوقات حضرات صحابہ کو مختلف طریقوں سے اس دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی پائیداری کو سمجھایا کرتے تھے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک سمجھانے کا طریقہ تھا کہ ایک چوکور ڈبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر لکیریں کھینچ کر بنائے۔ جس طرح ایک چوکور کمرہ ہوتا ہے، ایسے ہی 4 لکیریں کھینچ کر ایک چوکور سا ڈبہ بنائے۔ پھر اس چوکور ڈبے کے اندر ایک بڑی لکیر کھینچی جو اس چوکور ڈبے سے باہر نکل رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو درمیان کی لکیر ہے یہ انسان ہے، اور ارد گرد جو ہم نے چوکور ڈبہ بنایا ہے یہ انسان کی موت ہے، یعنی انسان بس اس دائرے کے اندر اندر ہی ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ موت جو ہے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، جب بھی وہ باہر نکلنا چاہے گا موت دبوچے گی، چونکہ ہر انسان کا ایک وقت طے ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، انسان کی اجل آ جاتی ہے، تو ذرہ برابر نہ وہ وقت آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا۔ یعنی ایک ایسا عقیدہ ہے موت کا اور موت کے وقت کے حتمی ہونے کا، انسان کا اگر اس پر عقیدہ مضبوط ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، تو اس کی آرزوئیں اور تمنائیں سمٹ کر رہ جائیں، آخرت کی فکر اس آدمی پر سوار ہو جائے۔ تو درمیان کی لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ هذا الانسان، یہ تو انسان ہے، اور اس کے ارد گرد جو چوکور ڈبہ سا بنا ہوا یہ انسان کی موت ہے۔ پھر جو درمیان کی لکیر تھی وہ چوکور ڈبے سے باہر بھی جا رہی تھی،
فرمایا کہ جو باہر کا حصہ ہے یہ انسان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، جو لامحالہ موت سے درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے کبھی بھی وہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے لمبی لمبی آرزویں باندھتا اور اس کی خواہشات کی کبھی انتہا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ موت آ کر اس کی خواہشات کو روک لگا دیتی ہے۔ جب تک موت نہ آ جائے، اگرچہ انسان بڑھاپے کی دہلیز پر ہی کیوں نہ ہو، خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو یہ بھی بنانا ہے، ابھی تو آج ہے گھر خریدنا ہے، ابھی تو گاڑی خریدنی ہے، ابھی فلاں حاجت، فلاں ضرورت، فلاں کاروبار، فلاں دکان، فلاں فیکٹری۔ خواہشات اور آرزوؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو انسان پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور اس کی خواہشات کو روک لگا دیتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی سمجھا رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کو محدود رکھو، کہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جس میں ہر آدمی کی ہر طرح کی خواہش پوری ہو جائے۔ مال تو ایک ظاہری سبب ہوتا ہے خواہشات کی تکمیل کا، لیکن مال ہونے کے باوجود بھی بس اوقات انسان اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ انگنت چیزیں اور عوارض، حادثات، سانحات ایسے درپیش ہو جاتے ہیں جو اس کی آرزوؤں میں بھی حائل ہو جاتے ہیں، اگرچہ مال اس کے پاس ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو ہم نے دیکھا، مال کی کثرت، مال کی فراوانی ہے، لیکن ایسی بیماریاں، ایسے عوارض، ایسی تکلیفوں کے وہ شکار ہیں کہ مال ہونے کے باوجود بھی اپنی خواہش کو مکمل نہیں کر سکتے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ کے اندر ایک نواب صاحب کا لکھا کہ وہ نواب صاحب دنیا جہاں کی دولتوں کے مالک، لیکن بیماری ایسی لگ گئی کہ ڈاکٹروں نے جو ان کو غذا جو ان کی تجویز کی تھی کہ وہ کچا گوشت پانی میں ابال کر، کچا گوشت پانی میں ابال کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو نچوڑ لیا جائے، اور نچوڑنے سے جو پانی اس کا نکلتا ہے بس وہی وہ استعمال کر سکتے، نہ مرچ مسالہ، نہ نمک، اور نہ ہی صحیح طریقے سے پکا ہوا، ہلکا سا ابال کر پھر کپڑے میں رکھ کر اس کو نچوڑ کر اس کو جو پانی اس کا نکلتا ہے وہی پانی اس کی غذا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز وہ استعمال کرتا ہے تو اس کی موت یقینی ہو جاتی۔ دنیا جہاں کی دولتیں ہیں، لیکن پکا ہوا ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی وہ کھانا اس کے نصیب میں، مقدر میں نہیں۔ تو یہ انسان کی حالت ہے کہ لمبی لمبی آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے، پالتا رہتا ہے، یا تو موت ان تمناؤں میں حائل ہو جاتی ہے، اور اگر موت نہ بھی آئے، موت کا وقت دراز بھی ہو جائے، تو پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، وہ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ کر حضور نے فرمایا تھا کہ عوارض، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف اور حادثات ہیں جو ہر وقت انسان کو گھیرے رہتی، اگر ایک سے بچ بھی جاتا ہے تو دوسری اس پر مسلط ہو جاتی۔ اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دنیا تو پریشانی اور گھر غمی کی جگہ ہے، تکالیف کا ٹھکانہ ہے، یہاں تو ہر گھڑی انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانی مسلط ہوتی رہتی ہے، لہذا امیدوں پر یا تو اس کی موت حائل ہو جاتی ہے، یا طرح طرح کے عوارض، طرح طرح کے حادثات، سانحات اس کی امیدوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو آخرت کے لیے بچا کر رکھے۔ جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا، اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے قربان کرے گا، آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں اس کا منتظر ہوں گی، ہر قسم کی من پسند زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جو دنیا میں اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پامال کر کر اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جائے، اپنی خواہشات کی تکمیل میں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تفریق کو ختم کر دے،
تو آخرت کی تکالیف، آخرت کی سزائیں اس کا منتظر ہوں گی۔ آخرت میں پھر اس کو وہ زندگی گزارنی ہوگی جو رب چاہے گا، اللہ چاہے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارتا ہے، آخرت میں من پسند زندگی اس کا منتظر ہوتی، اور جو دنیا میں من چاہی اور من پسند زندگی گزارتا ہے تو آخرت میں اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہوگا، سزاؤں کی شکل میں، پریشانیوں اور جہنم کے عذابات کی شکل میں۔ اللہ جل شانہ سے سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله